जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, buenos dias, bon dia, bonjour, buongiorno, guten tag, जम्बो günaydın, hi and hello to all of you. पॉडकास्ट में आपको कहूँगा bienvenido a todos, benvenuto a todos, bienvenido, welcome and welcome to all, खुश आमदीद, ahlan wa sahlan, बखैर आगले जियानो, हर कलर आशा संगे हाल दे के फहालू का की हालत वड़ा क्या हालत सुना कमो स्टार्स a todos como se va वीडियो जी नाज़रीन, मैं वो ज़कियानी, और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि मैं उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, उन गिने चुने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने प्रोग्राम में लेके आऊँ जिन्होंने वाकई अपनी कम्युनिटी के लिए खिदमात सर अंजाम दी हैं। और इसी तरह आज भी मेरे साथ एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत मौजूद है जिन्होंने जर्मनी में सियासत के अंदर बहुत ही कम उम्री में एक नाम पैदा किया। इसके अलावा सोशल वर्क भी करती हैं आप, और आप किन्सिक से डिस्ट्रिक्ट मेंबर काउंसिल रही, और अभी जो आमदा इलेक्शन है जहां पर जर्मनी, जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मनी में इंतखाबात होने जा रहे हैं, आम इंतखाबात, फेडरल इलेक्शन, उसमें भी आप कैंडिडेट हैं इलेक्शन में। और मेरी मुराद महविश इफ्तिखार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। और सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान कहाँ से है, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपकी तालीम कहाँ हुई? जी बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपके टाइम के लिए, और आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट कर सकूँ। मैं पाकिस्तान कश्मीर मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हूँ, और मैं पैदा भी वहीं हुई हूँ। जब मैं 6 साल की थी तो तब मैं यहाँ पर माइग्रेट हुई हूँ जर्मनी। अच्छा, 6 साल की उम्र में आप यहाँ पे आई। तो जर्मनी कब आप आई, किस ईयर में और क्यों आई? जी 2006 में आई थी मैं और मेरी अम्मी आई थी। मेरे अबू 90s में आए थे जर्मनी, तो उन्होंने फिर ज़ाहिर है क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी फैमिली यहाँ पर हो, माइग्रेटेड रहे और यहाँ पर मुस्तकबिल बेहतर होगा उनके बच्चों का, तो उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। तो मैं अपनी बहन और अपनी अम्मी के साथ 2006 में जर्मनी माइग्रेट हुई हूँ। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है हमारे जो पे जॉब के मौके नहीं है तो वो लोग वहाँ से हिजरत करते हैं, तो आपके वालिद साहब क्या इसी वजह से हिजरत की या कोई और वजह थी? जी मुझे लगता है कि कश्मीर के हालात पे आपको पता है हमेशा इतने अच्छे नहीं रहे। कॉन्फ्लिक्ट जो है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, उसकी वजह से कश्मीर के हालात काफ़ी मतलब अनश्योर रहे, तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। और दूसरी बात मुस्तकबिल भी जो होता है बच्चों का, उन्होंने देखा है कि वहाँ पर मुस्तकबिल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और वहाँ पर यहाँ पर वो रह रहे थे, उनका काम भी बन गया था, उनकी फैमिलीज भी यहाँ थी, उनके भाई भी यहाँ थे, तो इसलिए उन्होंने हमें भी यहाँ पर बुलाया। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने जिक्र किया कि 6 साल की उम्र में जो है वो अपने इलाके से, अपने गांव से, अपने शहर से आपने हिजरत की अपने वालिद की वजह से कि उन्होंने आपको बुलाया। तो क्या फीलिंग थी एक बच्ची की, 6 साल बच्ची की, जब वो एक टोटली एक ऐसे कल्चर में आ रही है जिसका उसको कोई अंदाजा नहीं है? जी मेरे लिए तो बहुत वो था, एक्साइटेड था क्योंकि मैं छोटी सी थी। मैंने कहा ओह पापा के पास जा रही हूँ, क्या होगा वहाँ पर। तो लेकिन मैं थोड़ी उदास भी थी क्योंकि मैंने अपने सारी दोस्तें वहाँ पर छोड़ी थी, और मेरी तो एक बहुत क्लोज दोस्त थी, उसको तो बुखार भी हो गया था कि मैं क्यों जा रही हूँ। अच्छा। और मुझे याद है कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो हम फ्रैंकफर्ट उतरे थे एयरपोर्ट पे, और हम फ्रैंकफर्ट से गुजर रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, तो तब एक बहुत बड़ी सी स्टैटू है फ्रैंकफर्ट में। जी, आप उसे देखा हो, मतलब वो थोड़ा लेके लगा होता है, थोड़ा लेके वो बंदा लगा होता है। मेरे पापा कहा कि ये क्या है, तो मुझे पापा कहते हैं कि ये मेहनत है, यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है कुछ पाने के लिए, हर वक्त थोड़ा उठाना पड़ता है। जैसा थोड़ा उठा रहा है ये स्टैचू, इसी तरह आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो वो सेंटेंस मेरे दिमाग में आज तक है, रहा है मेरे दिमाग में। वो बात मैं आज तक नहीं भूल पाई जो मेरे अब्बू ने कही थी तब 2006, वो 6 साल की उम्र की थी उस वक्त, और वो हमेशा मेरे दिमाग में रहा है कि पीछे की वो जैसे वो बंदा थोड़ा उठा रहा था, इसी तरह हमें भी इस मुल्क में मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमने आगे बढ़ना है, और वही मैं आज तक करती रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप 6 साल की उम्र में यहाँ पे आई, जब आप स्कूल गई कितना मुश्किल था, ना आपको जुबान आती है, तो बचपन का क्या आप पे उस वक्त क्या मुश्किलात थी? क्योंकि आपको जब एक ऐसे कल्चर में आप आ गई हैं जिसका आपको आइडिया नहीं है, जिसका आपको पता ही नहीं है, और फिर जुबान का भी बड़ा मसला होता है, तो कैसे आपने उसको फेस किया? जी तब तो हालात बहुत अलग थे ना। आजकल तो जर्मनी में आप आए तो आपको लैंग्वेज कोर्स मिलते हैं, बच्चों को क्लास के अंदर अलग क्लास में उठाते हैं जहाँ पर सब ऐसे बच्चे हों, लेकिन 2006 में इतने लोग आते नहीं थे जर्मनी, तो मुझे बस क्लास में डाला उन्होंने, मुझे कुछ नहीं आता था, मतलब इंग्लिश आती थी जाहिर है, लेकिन जर्मन को इंग्लिश नहीं आती थी, जिसके बारे में मैं काफी हैरान थी। अच्छा, उस वक्त हाँ मैंने सोचा यहाँ पे तो सबको इंग्लिश आती होगी, लेकिन नहीं आ रही थी, तो मैं बस इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रही थी, और उसके अलावा मैंने कार्टून से जर्मन सीखी है। जबरदस्त।
अच्छा, बचपन का कोई ऐसा दिन या वाकया जो मतलब उस दौर के जब स्टार्ट में आई थी जो आप कभी भूलती नहीं है? मुझे लगता है तब जब मैं चौथी क्लास में थी तो मेरे ग्रेड्स काफी अच्छे आ रहे थे, मतलब बहुत अच्छे, हमेशा मेहनत करते थे और जिम्मेदारी काफी मेरे सर पे थी, उनकी मैं सबसे बड़ी बेटी भी थी फैमिली में। सही। तो मम्मा भी मतलब न्यू थी तो उनकी भी हेल्प कर रही थी, आगे पीछे उनके साथ जाना। तो वो काम करती थी ना फ्रैंकफर्ट में मम्मा मेरी जब, अच्छा। तो उनके साथ मैं सुबह सुबह 5 बजे जाती थी, कभी कभी उनको साथ उनके जाती साथ थी आप? उठ जाती थी। अच्छा, बड़ी तो बात। मैंने कहा कि वो भी अकेले कैसे जाएंगी, वो भी न्यू थी इस मुल्क में। जी हाँ। तो मैंने देखा कि उन्होंने कितनी सख्त मेहनत की ना अपनी आंखों के सामने, मेरी अम्मी ने भी। तो वो चीजें मेरे दिमाग में मतलब तब से बहुत सेव्ड है। तो मैंने चौथी क्लास में मेहनत कर रही थी, बहुत अच्छे ग्रेड्स पे आ रहे थे। तो हमारी एक टीचर थी, वो कहती थी कि नहीं, गैर मुल्कियों को ना चौथी क्लास के बाद जनवरी में आपको अगले स्कूल भेजते हैं, रिकमेंड करते हैं कौन सा स्कूल जाए। सही। तो हालांकि मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे थे, रिजल्ट बहुत अच्छा था, वो फिर भी कह रही थी कि नहीं तुम ना किसी और स्कूल जाओ जो मतलब नॉर्मल स्कूल हो, बहुत लाइक लोग बच्चों के लिए नहीं। सही। तो फिर मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं ये तो नहीं, अब्बू ने भी कि इसको उसी स्कूल जाना चाहिए, मतलब जो ताकि आगे फिर मैं ओ लेवल कर सकूँ, यूनिवर्सिटी में जाऊँ। तो तब मैंने महसूस किया कि वहाँ पर ना गैर मुल्कियों के साथ अलग बिहेवियर है टीचर्स का भी, और अच्छा। डिस्क्रिमिनेशन भी है। अच्छा, उस वक्त से आपके जहन में ये जी, चीज जी, जी। है होता है स्कूल में बिल्कुल। शो जाता है। सही। अच्छा, ये बताइएगा, आखिरी इसके ऊपर सवाल करूंगा आपके बचपन के ऊपर, फिर हम सोशल वर्क और आपकी सियासत की तरफ आएंगे। मुझे ये बताइएगा, जब आप जर्मनी आए तो वालिदैन के साथ थे आप, जाहिर सी बात है वालिदैन के साथ फिर इतनी कमी महसूस नहीं होती, लेकिन वो जो हमारा एक कल्चर होता है पाकिस्तान का, गाँव का, शहरों का, कि हम अपनी दादी नानी खालाओं को भी मिस करते हैं ना। जी, जी। तो कभी दिल चाहा कि या वालिद को कहा कि मुझे वापस भेज दें? उस तरह तो नहीं, लेकिन मुझे मेरी नानी बहुत याद आती थी। अच्छा। और दादा बहुत याद आते थे, दादी बहुत, उनके बहुत करीब थी हमेशा से, बचपन से मैं अपने दादा के साथ बहुत मतलब क्लोज रही, उनके अटैच रही। और नानी भी मेरी अभी भी हैं, तो उनके साथ बहुत अटैच रही। तो उनका मुझे बहुत होता था कि उनको बिल्कुल देख नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, वही बस मोबाइल पे बात करें, तो वो था। और उनके हाथ का जो खाना होता है वो तो लाजवाब ही होता है वो। जी, वो तो बिल्कुल। और जैसे ईद होती है, सब जाते हैं नानी के घर, दादी के घर, यहाँ पर ये सब नहीं है, तो वो ज़ाहिर है मतलब वो आपने कभी कहा नहीं कि मुझे वापस भेज दें? नहीं, मैंने कहा नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर थे मेरी फैमिली, लेकिन हम जाते भी थे, पाकिस्तानी भी बचा है, हम हर साल, हर दूसरे साल बाद पाकिस्तान जाते थे। ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लोगों की, जो लोग बच्चों को अपने कल्चर के साथ अटैच रखते हैं, क्योंकि अटैच तभी आप रहेंगे जब आप जो है वो साल में कम से कम एक दफा आप जाए आएंगे। तो नाजरीन, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं पॉडकास्ट अज़र कियानी के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं, आप फेडरल इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, उम्मीदवार हैं। जर्मनी में आमदा इलेक्शन जो 23 फरवरी को होने जा रहे हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। अभी जो इनके बचपन के हवाले से हमने बात की, तो हम अभी जो हमने इसमें 3 टॉपिक रखे हैं, एक तो सियासत के ऊपर हम बात करेंगे, फिर यहाँ की पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो क्या किरदार अदा कर रही है हमारे इलेक्शन में और सियासत में जर्मन में। अच्छा, सबसे पहले सियासत के हवाले से हम आते हैं, आपके सोशल वर्क के हवाले से आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि सियासत का सफर आपने कब शुरू किया? सियासत का सफर मुझे लगता है कि हर चीज जो हम करते हैं, हर जगह जहाँ पे हम होते हैं, हर चीज सियासत से जुड़ी होती है। मतलब जो लोग कहते हैं कि सियासत नहीं है, हम उससे दूर रहना चाहते हैं, सियासत उनकी जिंदगी में फिर भी होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता, क्योंकि सियासत जो कहती है करती है, उसका असर हमारी जिंदगी पे होता है। सही। तो मैं काफी मतलब जब नौजवान थी स्कूल में, तब मैंने देखा कि ये मतलब गैर मुल्कियों के साथ अलग सा बिहेवियर है। कुछ लोग इतनी सख्त मेहनत करते हैं, जैसे कि मेरे अम्मी अब्बू 3-3 जॉब्स करते हैं, फिर भी मतलब महीने के एंड में काफी नहीं होता उनके लिए। और ये क्यों, मतलब कुछ लोग इतने अमीर हैं, कुछ इतने गरीब हैं, कुछ इतने टैक्स पे कर रहे हैं, कुछ इतने कम टैक्स में पे कर रहे हैं। तो ये नाइंसाफियत जो थी, जो दुनिया में भी हो रही है, मुझे हमेशा दिल में ऐसा होता था कि नाइंसाफियत क्यों है और मैं क्या कर सकती हूँ इस इंसान यहाँ पर इस नाइंसाफियत के खिलाफ। तो फिर मैं जो कर सकती थी वो ये था कि खुद एक्टिव हूँ इस नाइंसाफियत के खिलाफ। और फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। और मैंने पहले सोशल वर्क से स्टार्ट किया एज एन एक्टिविस्ट। स्कूल के अंदर मैं रही हूँ, स्कूल मॉनिटर रही हूँ, क्लास मॉनिटर रही हूँ, तो मैंने काफी सोशल प्रोजेक्ट्स किए थे, तो तब मेरा शौक बड़ा था। और फिर मैंने देखा कि लेकिन असल अगर आपको बदलना है कुछ, तो आपको पार्लियामेंट में जाके बदलना होगा सबके लिए, तो वहां पर मतलब सबसे पावर है। सही। अच्छा, आपके खानदान में पाकिस्तान या फिर यहाँ पे कोई सियासत में है या फिर था जिसकी वजह से आप इंस्पायर हुई, या किसी को देख के आपने, मतलब वो एक होता है ना कि बंदा किसी को देख के कहता है यार मैं कम से कम जो है वो कुछ करूंगा, तो
यहाँ पर तो मतलब कोई है नहीं है, पाकिस्तानी भी नहीं है, बल्कि फैमिली में भी कोई नहीं है जो पॉलिटिकल इंटरेस्टेड हो या एक्टिव हो. इंटरेस्टेड फिर भी होंगे लेकिन एक्टिव कोई नहीं है. पाकिस्तान में मुझे लगता है कुछ है, मतलब मेरी फैमिली से, लेकिन वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, लेकिन वहाँ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, तो उस लिहाज से कोई मतलब फैमिली के अंदर रहा नहीं. लेकिन मेरे जो अब्बू हैं वो काफी पॉलिटिकल इंटरेस्टेड थे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उधर के हालात क्या है, तो घर में न्यूज सुनना, बात करना, तो वो मतलब था मेरे घर में. लेकिन मेरे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इतना वो नहीं था, मेरा अटैचमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी था कि कोई फैमिली में जो है इंटरेस्टेड पॉलिटिक्स में. अच्छा, पाकिस्तान की आपने बात की, तो पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर जब आप किसी स्टूडेंट से बात करते हैं, तालिब इल्मों से बात करते हैं, तो वो अक्सर कहते हैं कि सियासत से हमें नफरत है, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या फिर सिविल सर्वेंट में आके हम लोग जो है वो कौम की खिदमत करेंगे. तो गोया सियासत में आके बंदा कौम की खिदमत नहीं कर सकता. आप क्या इसके बारे में कहती हैं? जरूर कर सकते हैं, मुझे लगता है करना भी चाहिए, क्योंकि खास वो जो नौजवान है जिनको लगता है कि पाकिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि वो मुल्क छोड़ के बाहर आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनका पॉलिटिकल सिस्टम इतना खराब या करप्ट है. अगर वो मतलब साथ में डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, लेकिन आप साथ में पॉलिटिकल भी एक्टिव हो सकते हैं. लेकिन वहाँ यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज मेंबर हैं और साथ में डॉक्टर्स बन रहे हैं, लॉयर्स बन रहे हैं. तो मुझे लगता है बंदा जरूर बदल सकता है और बंदा इस तरह भी सर्विस दे सकता है मुल्क की, पॉलिटिकल एक्टिव होकर, और होना भी चाहिए. खासतौर पाकिस्तान में तो इतने नौजवान हैं. जी बिल्कुल. अच्छा, पाकिस्तान की बात, तो उसी के ऊपर मुझे एक और बात की याद आ गई कि पाकिस्तान की सियासत और इधर की सियासत में आप क्या फर्क समझती हैं, और अगर आप उन लोगों को कुछ मशवरा देना चाहें तो क्या देंगे? मुझे लगता है कि यहाँ और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर इंसाफियत ज्यादा है. अगर आप पॉलिटिकल कुछ कर रहे हैं, आपके पास मौका मिलता है और बंदा अपनी ओपिनियन दे सकता है और बंदे को खतरा नहीं होता. मतलब और यहाँ पर मतलब आप कुछ खरीद नहीं सकते. जैसे कि मैंने सुना कि पाकिस्तान में, मुझे पता भी है कि इलेक्शन के दौरान काफी करप्ट सिस्टम भी है, मतलब वोट खरीदे जा सकते हैं. यहाँ पर यह बिल्कुल नहीं है, इसलिए यहाँ पर डेमोक्रेसी है. वहां पर पाकिस्तान में कहते हैं डेमोक्रेसी है, लेकिन वो बस नाम की डेमोक्रेसी है. वो जब प्रैक्टिकल जब उस पर कायम होना चाहिए तो वो नहीं होता. तो वहां पर ना तो वोट्स सही तरीके से होते, ना वहां पर लोगों को मौका मिलता है. जिनके पास पैसे हैं उनको मौका मिलता है, लेकिन जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली या लो क्लास फैमिली है या औरतें भी हैं, तो उनको बहुत कम मौका मिलता है कि वो पॉलिटिक्स में जाएं और आखिर में जाके कुछ बदल भी सके. तो आप क्या पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर आप क्या समझती हैं, कौन सी तब्दीली आए तो हम लोग जो है वो इनके बराबर, तो खैर मुझे तो नहीं लगता 50 साल में भी हम आए, तो मतलब कुछ ना कुछ जो पेशरफ्त अच्छी हो, कौन सी ऐसी चीज आप समझती हैं कि उनके सिस्टम में होनी चाहिए? मुझे लगता है जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी वो हमें सही अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखे हुए उनके ऊपर मतलब काम करना चाहिए. मतलब ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि जो वोट्स हो रहे नजर आए कि वो कोई खरीद नहीं सकता, और हर इंसान जो इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है वो खतरे में ना हो, हालांकि क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक पार्टी से है. और मुझे लगता है जब तक ये दो चीजें हो पाएंगी तब तक और भी चीजें बदल सकती हैं. और जैसे कि हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में एक पार्टी आती है, फिर दूसरी उसके खिलाफ हो जाती है, और जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको पुलिस वहां पर उनकी जो हालत करती है वो भी बहुत, मतलब वायलेंस भी जो है, वायलेंस भी खत्म होना चाहिए पॉलिटिशियंस के खिलाफ. जो वहां पर मैंने सुना है कि कुछ पॉलिटिशियंस हैं उनको पुलिस भी किस तरीके से बिहेव करती है, मारती है, और अगर वो कुछ अलग स्टेटमेंट दें तो उनका क्या हाल, वो लोग गायब हो जाते हैं बिल्कुल. तो मुझे लगता है कि वहां पर बहुत खतरा है, वहां पर सेफ्टी नहीं है, और जब तक सेफ्टी ना हो लोगों के लिए जो सियासत में जा रहे हैं तब तक कुछ बदल नहीं सकता. क्योंकि जब तक लोग खतरे में अपने आप को महसूस करेंगे तब तक वो कभी अपने दिल से अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ सकेंगे. सही सही. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि महविश इफ्तिखार सियासत में ही क्यों आई? क्योंकि मुझे यकीन है कि सियासत के दौरान इंसान दुनिया बदल सकता है और एक बेहतर जगह बना सकता है. जबरदस्त. अब थोड़ा सा हम जिस ऑफिस में बैठे हैं ये ग्रीन पार्टी का ऑफिस है, और ग्रीन पार्टी से आप जो है वो फेडरल इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार इस वक्त जो है वो हिस्सा ले रही हैं. तो ग्रीन पार्टी आपने ज्वाइन कब की और क्यों की? जी, मैंने 2016 में तकरीबन ज्वाइन की थी ग्रीन पार्टी. तकरीबन अब तो कितने साल हो गए, तकरीबन 9 साल हो गए.
تو میں نے نا تب انٹرنشپ کی تھی پارلیمنٹ میں, جو ہمارے اسٹیٹ کی پارلیمنٹ میں, کیونکہ اسکول میں ہمیشہ آپ کو انٹرنشپ کرنی پڑتی ہے. تو میں پولیٹیکل بہت انٹرسٹ تھی, تو میں نے کہا کہ میں بس دیکھتی ہوں. میں نے کہا نہیں کہ میں اس پارٹی کی بنوں گی یا اس کی بنوں گی, میں نے بس پارلیمنٹ میں نے وہ انٹرنشپ کی 3 ہفتوں کی, اور میں نے دیکھا کہ یہ جو پارٹی ہے گرین پارٹی, ان کے جو گولز ہیں وہ سب سے زیادہ میری ویلیوز کے ساتھ ملتے ہیں. مطلب فریڈم کی ویلیوز جو ہیں, کلائمیٹ کی ویلیوز ہیں, عورتوں کے حقوق کے لیے, مسلمانوں کے لیے, غیر ملکوں کے لیے. یہی ایک پارٹی ہے جو سب سے زیادہ ان لوگوں کو موقع دیتی ہے کہ یہ پولیٹکس میں آئے اور ان کے انٹرسٹ کے لیے بھی مطلب پارلیمنٹ میں لڑ رہی ہے, باتیں کر رہی ہے, پالیسیز نکال رہی ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ میں مطلب ساتھ میں نا ایکٹیو ہوں گی. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں پارلیمنٹ میں جاؤں, میں نے کہا میں بس پارٹیسپیٹ کروں گی, بس سوشل ورک جو اپنا کرتی ہوں. اور میں نے کافی سال سوشل ورک ساتھ میں کیا, پولیٹیکل اتنا نہیں کیا. تو پھر کچھ ایسا ہوا ادھر ہناؤ میں کہ میں نے کہا کہ نہیں, اب بس اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے پارلیمنٹ میں بھی جانا چاہیے. صحیح. تو پھر آپ نے کس ایئر میں جو ہے وہ گرین پارٹی کو جوائن کیا؟ جوائن تو 2016 میں تھا, اور پارلیمنٹیرین میں بنی ہوں 2021 میں یہاں پر ڈسٹرکٹ پارلیمنٹ میں, کیونکہ جو ہمارا ہناؤ میں اٹیک ہوا تھا, ٹیررسٹ اٹیک, اس کے بعد میں نے کہا کہ اب کافی نہیں ہے خالی بائی پروٹیسٹ کرنا, اب بہت ضروری ہے کہ غیر ملکی, ہاں پریکٹیکلی غیر ملکی اور مسلمان لوگ یہ پارلیمنٹ میں سیٹ پہ بیٹھے, کیونکہ جب تک ہمارے لوگ یا ہم وہاں نہیں بیٹھیں گے تب تک ہمارے انٹرسٹ, ہماری مشکلیں کبھی پریزنٹ ہی نہیں ہوں گی پالیٹکس میں اتنی آگے. تو اس لیے پھر میں نے یہ اسٹیپ اٹھایا کہ میں نے کہا کہ میں خود یہاں پر الیکشنز کی لڑوں گی, اور وہ میرا پہلا ٹرائی تھا اور کافی اچھا بھی گزرا, اور مجھے یہاں پر سب سے پہلے جو آپ نے الیکشن ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ نے لڑا, تو وہ باقاعدہ آپ الیکٹ ہو کے آئی ہیں اس میں؟ جی مجھے پارٹی ادھر انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم جاؤ, تم لڑو الیکشن, اور میں ٹاپ 3 میں تھی, وہاں بھی لسٹ بنی تھی نا. تو مجھے یہاں پر 46,000 ووٹ ملے اس پورے ایریا سے. تو تب سے مطلب میں نے پہلی بار ٹرائی کیا, مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ شاید ہو جائے, کیونکہ میں اتنی ینگ بھی تھی, اور پہلی بار جب آپ الیکشن کے لیے جائیں تو کافی مشکل ہوتا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی. لیکن الحمدللہ مجھے ووٹس ملے, اور پھر میں الیکٹڈ ہوں, اور میں 3 سال سے اس پارلیمنٹ کے اندر ہوں. اچھا, اکثر نا ہمارے ایک پاکستانی جو کمیونٹی ہے اس کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے کہ جو بھی پاکستانی الیکشن یہاں پہ کانٹیسٹ کر رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ اقلیت بیس پہ آیا ہے. مطلب یہ آپ کے ساتھ نہیں رہا, آپ باقاعدہ آپ نے الیکٹ ہو کے آپ آئی ہیں؟ جی میں الیکٹ ہو کر آئی ہوں. کیونکہ جیسے پاکستان میں کچھ ایسی سیٹس ریزرو ہوتی ہیں جو بغیر الیکشن کے, جیسے فیمیل کی ہیں یا پھر جیسے اقلیت ہے وہاں پہ ان کو دی جاتی ہیں. تو وہ میں سمجھ رہا تھا, یا لوگ بھی اکثر, میں سوال کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ وہ تھوڑا سا کلیریفائی ہو جائے کہ آپ باقاعدہ طور پہ آپ لڑ کے آئی ہیں نا. جی جرمنی میں حال ہی پاسبل ہے, یہ میں کہہ رہی ہوں, یہ بھی ڈفرینس ہے پاکستان اور جرمنی میں کہ یہاں پہ آپ ریزرو نہیں کر سکتے, یہاں پر ہر ایک انسان کو, ایک منسٹر بھی ہو اس کو بھی ہر الیکشن میں ووٹس چاہیے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا, کون سی ایسی بات ہے جو سیاست میں آپ کو پسند ہی نہیں ہے؟ نہیں پسند ہوتا ہے ہر فیلڈ میں. جی مجھے لگتا ہے کہ جب لوگ سوچتے ہیں کہ بندہ ایک پارٹی کا ممبر ہے تو اگر وہ پارٹی کو پالیسیز نکال رہی ہے تو سب اس چیز کو لے کر مطلب کہیں گے کہ ہاں تمہاری پارٹی نے یہ کیا ہے, لیکن وہ اچھی جو چیزیں ہوتی ہیں پارٹی کی وہ نہیں دیکھتے, بلکہ جو نیگیٹو ہے یا جو غلطی کرتی ہیں, ہر پارٹی غلطی بھی کرتی ہے, ایسی پالیسیز نکالتی ہیں جو ہمارے ٹیسٹ میں نہیں ہوتا. جیسے کہ ہم آگے بات کرتے ہیں گرین پارٹی اور گاڑیوں کی. تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ لوگ سنتے نہیں ہیں, اور جو ان کے دماغ میں پریجوڈسڈ ہوتے ہیں پارٹی کے اس کو لے کر وہ ووٹ نہیں کرتے. اور دوسری جو بات ہے کہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے اپنی پرسنل لائف کے لیے پالیٹکس میں. اچھا, یہ چیز آپ بالکل, لیکن یہ اچھا بھی لگتا ہے, لیکن کبھی کبھی ہاں فیل بھی ہوتا ہے کہ مطلب ٹائم بالکل کسی اور چیز کے لیے رہتا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ گھر میں سب سے زیادہ آپ کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ اسپیشلی جب آپ پولیٹکس میں آئیں تو سب سے زیادہ آپ کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ والد کرتے ہیں, والدہ, یا پھر فیملی میں اور کون آپ کے ساتھ؟ دونوں, مجھے لگتا ہے دونوں کرتے ہیں. مطلب شروع سے ہی مطلب میری امی تو ساتھ آتی ہیں میٹنگ سے. دیکھیں آپ بیلنس رکھ رہی ہیں, بتا دیں ہمیں. نہیں سچ میں کوشش کر رہی ہوں, لیکن میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں نا کہ جب میں یہ میٹنگ ہوتی ہیں تو کبھی میری امی آ جاتی ہیں. ابھی جو میری لسٹ کی میٹنگ تھی تو میرے ابو ساتھ ہوتے ہیں. تو ابھی جو میری کمپین چلا رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی میں وہ میرے ابو بہت ساری کر رہے ہیں. تو میری امی لیکن مجھے ساتھ میں جاتی ہیں میٹنگز پہ, جو گرین پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہیں تو وہ کبھی کبھی ساتھ پہ آ جاتی ہیں حالی مجھے حوصلہ افزائی دینے کے لیے. اور گھر میں جب بھی میں آؤں, میں ان سے کوئی بھی بات کروں تو وہ سنتے رہتے ہیں گھنٹے بھر, اور آگے سے اپنے آئیڈیاز بھی دیتے ہیں, اور وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں اس کے اندر. پہلے وہ نہیں تھے, وہ میری وجہ سے ہیں, کیونکہ ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ ہمارے لوگ آگے جائیں, نہ کہ حالی کیونکہ ان کی بیٹی ہوں, بلکہ ان کو یہ پتا ہے کہ ادھر کون سی مشکلات ہیں تو انہیں خود بھی دیکھیں اپنی زندگی میں, اور اب ان کو پتا ہے کہ سولوشن پالیٹکس میں ہیں. تو انہوں نے مجھے ہمیشہ بہت ہمت دی ہے, اور
ہمیشہ یہ یقین دلایا ہے کہ آپ اگر بہت محنت کرو, جیسے وہ تھوڑی والا بندہ تھا, تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. تو میں نے اپنے ابو کو دیکھا پوری زندگی اتنی محنت کرتے وقت, تو وہ میرے ایک رول ماڈل بھی ہیں. اور میری امی نے بھی, جنہوں نے میں بہت پیار محبت کے ساتھ مطلب یہ کہا کہ تم لوگ کوشش کرو, ہمیشہ صحیح چیز کے لیے لڑو گے دل سے, اور تو پھر آپ کچھ بھی بدل سکتے ہو. تو دونوں طرف سے بہت سپورٹ ملی ہے. آج میں یہی ان کی وجہ سے ہوں موسٹلی. صحیح, زبردست. جیسے کہ آپ نے وہ بات کی ہتھوڑے والے کی نا, تو وہ مجھے یاد آ گیا کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ ٹیکسی ڈرائیور ہیں. میں کافی دیر یہ چیزیں سوچتا رہتا ہوں کہ یار پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور یا ایک مطلب ایک عام بندہ جو ہے, مڈل کلاس بندہ, اس کی بیٹی یا بیٹا اس لیول پہ جائیں. تو آپ کے والد صاحب کا ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی, وہاں پہ انہوں نے لڑکپن مطلب ایک عمر انہوں نے پاکستان گزاری, تو تھوڑا سا کلچر کا ڈیفرنس ہوتا ہے. تو آپ کو کبھی انہوں نے کہا کہ بیٹی کہ یہ ذرا مشکل ہے, آپ ادھر نہیں جاؤ؟ نہیں, انہوں نے نہیں کہا, لیکن فیملی میں ضرور لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے, یہاں پر 2 گھوڑے جو ہیں جرمن سے, یہ تو کبھی ہم لوگوں کو موقع دیں گے نہیں ہم. اور یہاں پر یہ سچ بھی ہے کہ یہاں پر بہت مشکل ہے غیر ملکی ہو کر. مطلب پاکستان اور یہ فرق ہے کہ پھر پاسبل ہے. یہاں پر اور بھی بہت سارے ایگزامپلس ہیں کہ جو نارمل لوگ کہہ سکتے ہیں, جو ورکنگ کلاس سے آتے ہیں, ان کے مطلب بچے یا ان کی فیملی سے لوگ آتے ہیں پالیٹکس میں. لیکن یہاں بھی زیادہ تر جو لوگ پولیٹیشین ہیں ان کے ماں باپ تھے, یا ان کی فیملی مطلب کافی رچ بھی تھی. یہاں بھی یہ ہے. لیکن جرمنی اور پاکستان میں یہ فرق ہے کہ یہاں پر میرے جیسے لوگ بھی آ سکتے ہیں آگے, ان کے سسٹم اس طرح ہے. تو فیملی کے اندر بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب فائدہ نہیں ہے, تم کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو اتنے سالوں سے, بہتر کچھ اور کرو, لائر بن جاؤ, ڈاکٹر بن جاؤ, کیا کیا. اور میں نے پولیٹیکل سائنس اسٹڈی کیا یونیورسٹی میں, ماسٹرز بھی میں نے اس میں کیا ہے. تو سب کہہ رہے تھے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے, بہت لوگ, اور آج لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ فائدہ ہے اور بندہ کر سکتا ہے. بالکل. اور میں سمجھ سکتی ہوں ان کے بھی جو ڈر ہیں وہ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر آ کر انہیں اپنے آپ کو کتنا ثابت کیا ہے, بار بار کتنا کام کیا ہے. تو پولیٹکس بھی ایک بہت الگ فیلڈ ہے. بالکل. دیکھیں مغربی معاشرے میں جیسے کہ بڑی ایگزامپل ہے ہمارے سامنے, صدیق خان جو میئر ہیں لندن کے, تو وہ بھی مطلب ان کے والد صاحب جو ہے وہ ایک بس ڈرائیور تھے, اور دیکھیں اب وہ 3ری دفعہ الیکٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ ایک محنت ہے. ٹھیک ہے, اب کسی بھی چیز میں جب آپ اس چیز کے اندر لگے رہتے ہیں نا, تو میرے خیال میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو منزل نہ ملے. جو لوگ راستے سے چھوڑ جاتے ہیں تو پھر وہ کیسے منزل پائیں گے. اچھا, میں یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ابھی الیکشن جو ہے وہ جاری ہیں, کمپین چل رہی ہے, ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں پلے کارڈز لگے ہوئے ہیں. آپ کے بھی میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا ہناؤ کہ ماشاءاللہ بڑا ہی ایک فخر محسوس ہوا, اچھا لگا کہ یار ہماری ایک بہن بیٹی جو ہے وہ یہاں پہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے. تو جو پارٹی ہے AFD, جو آج کل مطلب غیر ملکیوں کے خلاف اور اسپیشلی اسلام کے خلاف بھی بہت ساری چیزیں مطلب وہ کہہ رہے ہیں, تو کیا اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے FD پارٹی؟ جی مجھے لگتا ہے یہ بہت ضروری ہے. تھینک یو کہ آپ نے سوال کیا, کیونکہ میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے کہ بہت غیر ملکی بھی AFD کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اور کوئی پارٹی نہیں ہے جو ہمیں ہمارے جو مشکلات ہیں ان کو حل کرے گی, لیکن FD پارٹی شاید کرے گی, کیونکہ وہ تو محنت کرنے والے لوگوں کے لیے. لیکن یہ بالکل سچ نہیں, یہ بس جھوٹ ہے. ان کے پاس خود جو سارے مسئلے ہیں وہ بس مسئلوں کو بتاتے ہیں لیکن سلوشنز نہیں نکالتے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جرمنی میں بہت سارے غیر ملکی ہیں. انہوں نے کچھ دن پہلے غیر ملکیوں کے جو گھر ہے ان کے اندر پوسٹ کے اندر انہوں نے ایک ٹکٹ ڈالا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ واپس جائیں ملک میں, اپنے ملک واپس جانے کا ٹکٹ. انہوں نے غیر ملکیوں کے علاقے گھر ڈالے اور انہیں دھمکی دی ہے کہ آپ کو ادھر سے نکالیں گے. انہوں نے بلکہ AFD نے تو اپنے پروگرام میں بھی لکھا ہے ریمائگریشن کا گول ہے, اور یہ سب غیر ملکیوں کے لیے, بے شک کرمنلز ہوں یا نہ ہوں, اچھے ہوں, نیشنلٹی بھی آپ کے پاس یا نہ ہو, وہ کہتے ہیں سب باہر نکلے. حال ہی میں تو جو وائٹ دکھتے ہیں, جو گورے ہیں, کیونکہ وہ بہت رائٹ ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے اور وہ وائلنس کو بھی پرووک کرتے ہیں, اور وائلنس بھی وہ ان کے اندر کافی لوگ ہیں جو وائلنٹ بھی ہیں. یہاں پہ ہناؤ میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہم ابھی, یہاں پر 11 لوگ مارے گئے, اور وہ جو بندہ تھا جس نے مارا تھا, وہ جو ٹیررسٹ تھا, وہ AFD کا بندہ تھا. وہ AFD کی ویڈیو سنتا تھا, AFD کی سپیچز سنتا تھا, اور AFD کا بہت بڑا فین تھا, اور ان کی سپیچ سن کے اتنا وہ انفلوئنس ہوا کہ اس نے کہا کہ میں خود ان کو ماروں گا, تو اس نے جان نہیں لوں گی. اتنی خطرناک AFD ہے. لیکن AFD وہ بھی بہت چیزیں کہتی ہے. AFD کہتی ہے کہ جو امیر لوگ ہیں یہاں پر ان کے ٹیکس کم کرو, اور جو ورکنگ کلاس ہے ان کے ٹیکس بڑھاؤ.
اور پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ پھر بھی لوگ لوگ ان کے ہاں پھر بھی کیوں سوچتے ہیں کہ وہ کچھ بدلیں گے. تو ایف ڈی یہ بھی کہتی ہے کہ یورپ یونین سے بھی نکلو. ان کا یہ ہے کہ جرمنی کو یورپ چھوڑنا چاہیے, یورپ یونین, اور یہ ہماری بہتر ہوگا. لیکن اگر ہم یورپ یونین چھوڑیں تو یہ جو ویزے کا مسئلہ ہے, یہاں سے اٹلی اسپین بھی اپنی جا سکتی ویزے کے بغیر, اور اکنامکلی یہ بھی بہت برا ہوگا پوری اکانومی کے لیے جرمنی میں. تو یہ کچھ پوائنٹس میں بتا رہی ہوں. لیکن ایف ڈی مطلب کوئی بھی پارٹی اس سے بہتر ہے, لیکن ایف ڈی ہرگز ہم غیر ملکوں کی سب سے بڑی دشمن پارٹی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, جب آپ پہلی دفعہ ڈسٹرکٹ ممبر بنی کنسک سے نا, تو وہ کیسی فیلنگز تھی آپ کی خاندان میں؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا آپ مطلب اس کے پیچھے لگی ہو, چھوڑ دو, آپ ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, یا پھر کسی اور فیلڈ میں جاؤ. تو کیسی فیلنگز تھی آپ کی اسپیشلی؟ جی میں الحمدللہ کافی شکر گزار ہوں اللہ کی کہ مجھے یہ موقع ملا ہے. میں ہر چیز کی جو کہتی ہوں کہ مجھے بس ان کے جی شکر گزار ہوں. اور وہ لوگ پھر آئے تھے ہمارے گھر پھول لے کر, کہہ رہے تھے کہ مطلب کنگریٹس, تو انہوں نے بھی دیکھا کہ کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے بھی دل میں شاید پھر امید جاگی کہ شاید ان کے بچے بھی پالیٹکس جا سکتے ہیں یا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. آئی ہوپ یہی ہوا ہو. لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر کبھی نہیں کہا کہ نہ جاؤ اس طرف. تو مطلب فیلنگ کافی اچھی تھی, اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا شروع میں کہ یہ سچ میں ہو گیا ہے. اور وہ بھی 46,000 ووٹس ملے, کافی زیادہ ہیں. تو میں بہت لیکن شکر گزار ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے بھروسہ دیا اپنے ووٹ کے ساتھ, میرے موم ڈیڈ کے لیے اور میری کمیونٹی کے لیے بھی. مطلب کچھ لوگ تھے جنہوں نے سپورٹ بھی کافی کی تب بھی. زبردست. ابھی ہم بات کریں گے آمدہ الیکشن جو جرمنی میں فیڈرل الیکشن ہو رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ اسپیشلی ہم اوورسیز پاکستانی کمیونٹی جو یہاں پہ موجود ہے جرمنی کے اندر, ان لوگوں کیا کردار ہے, کیا ہونا چاہیے, آپ ان کو کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ تفصیل سے بتائیں جو 23 فروری کو یہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اپنے پاکستانیوں کو. سب سے ضروری ہے کہ آپ ووٹ کریں. ہماری کمیونٹی پہ بھی لوگ ہیں جو ووٹ کرتے ہی نہیں, اور یہ آپ کا حق ہے کیونکہ آپ ووٹ کریں یا نہ کریں, الیکشن پھر بھی ہوں گے, ظاہر ہے گورنمنٹ پھر بھی بنے گی, لیکن آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بھی اثر ہو الیکشن پہ. اور اگر آپ ووٹ نہیں کرنے جائیں گے تو پھر جو ایف ڈی پارٹی والے لوگ ہیں وہ تو جائیں گے, تو ان کے پر سر پر پڑیں گے, اور پھر ان کے لوگ پارلیمنٹ میں آئیں گے جو آپ کے خلاف پالیسیز نکالیں گے, اور پھر آپ بھی یہاں پر سیف نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے سب سے ضروری بات ہے کہ لوگ ووٹ کریں. اور ووٹ کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کو ایک خط ملتا ہے گھر میں, اگر آپ کے پاس نیشنلٹی ہے جرمنی, تو آپ اس دن 23 فروری کو اپنے قریب, آپ کو 10-5 منٹ ہوگا قریب ایک جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ جا کے آپ نے بس 2 ووٹس دینے, ایک آپ کے جو ایریا میں بندہ کھڑا ہوا ہے یا بندی, اور ایک پارٹی کو. تو مجھے جیسے کہ اگر آپ پارٹی گرین پارٹی کو ووٹ کریں تو اس سے اثر پڑتا ہے ڈائریکٹ مجھے بھی یہاں پر, بے شک آپ ہیمبرگ برلن کہاں بھی رہے ہوں, جہاں کہیں بھی ہیں, جہاں کہیں بھی ہوں, لیکن آپ کو کیسے اثر پڑتا ہے؟ مجھے سمجھا نہیں. بتاتی ہوں. ہماری پارٹی میں نا لسٹ بنتی ہے ہمیشہ, لسٹ 1 سے لے کے 9 تک. یا تو میں یہاں سے ڈائریکٹ جیت سکتی ہوں اگر مجھے یہاں پر کافی لوگ ووٹ دیں, لیکن ہر ایریا کے نا, جیسے کہ اس ایریا میں سی ڈی او ایس پی ڈی کا زیادہ میجورٹی ہے, لیکن میری لسٹ میں نمبر 9 آیا ہوا ہے, کافی اچھی مطلب نمبر ہے. تو اگر ہمارے پورے جرمنی میں % اوپر جائیں, اگر لوگ دوسری جو ووٹ ہے گرین پارٹی کو دیں, تو پھر ہمارے صوبے سے 9-10 لوگ جا سکتے. لاسٹ ٹائم 9 گئے تھے اور مجھے بھی نمبر 9 ملا ہے. تو اگر پورے جرمنی میں لوگ اپنی سیکنڈ ووٹ گرین پارٹی کو دیں تو اس کا ڈائریکٹ اثر مجھے پڑے گا, اس لسٹ کو پڑے گا, اس اسٹیٹ میں پڑے گا. صحیح, تو مطلب وہ اس طریقے سے. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے آپ ابھی الیکٹ ہوئی ہیں, امیدوار ہیں آپ فیڈرل الیکشن کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے, ممبر کے لیے, تو کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں آپ کی پارٹی میں, آپ کو کیسے چنا جاتا ہے؟ وہ بھی تھوڑی جنگ کے برابر ہی ہوتا ہے, کیونکہ پارٹی کے اندر بھی ٹکٹ لینا اتنا آسان نہیں ہے. خاص طور پر فیڈرل الیکشن تو مطلب سب سے اوپر والا لیول, لاسٹ لیول ہے الیکشنز کا, اور بہت بہت کمپٹیشن ہوتا ہے, بہت. اور میں ٹاپ 10 میں آئی ہوں, اور ہماری لسٹ 1 سے 25 تک بنتی ہے تقریباً, یا 30 تک. تو لیکن امیدوار حالی 1 سے 9 یا 1 سے 10 تک ہوتے ہیں, اس کے بعد نہیں. تو ہمارے بھی یہ تھا کہ ہمارے نمبر, میرے اوپر جو سب لوگ ہیں نا لسٹ میں, وہ سب منسٹر رہے یا اسٹیٹ سیکرٹری رہے, مطلب کافی 20-30 سال سے پارلیمنٹ میں رہے. تو ان مطلب اس لسٹ میں آنا بہت مشکل تھا میرے لیے, لیکن میں نے پچھلے 3 سال سے ادھر ڈسٹرکٹ پارلیمنٹ میں کافی اچھا کام کیا. میں نے پارٹی کے لیے 2 سال بورڈ ممبر رہی ہوں گرین یوتھ کی. میں ادھر مطلب میں نے بہت ساری گروپس کے اندر کام کیا پارٹی کے, اور میں نے 3 سال میں مطلب اتنی محنت کی, 4 سال میں, کہ انہوں نے دیکھا کہ میں قابل ہوں, تو پھر مجھے اس پارٹی نے مطلب وہ ٹکٹ دی ہے. اس ہمارا ایک بڑا ایونٹ تھا, وہاں میں نے اسپیچ کی تھی,
میرے خلاف 5 اور عورتیں کھڑی ہوئی تھی اچھا. اور مجھے سب سے ووٹس ملے تھے اپنی پارٹی کے اندر. پھر جا کے مجھے وہ نمبر 9 ملا ہے. مطلب ہر نمبر کے لیے لسٹ کے اوپر ووٹس ہوتے ہیں پارٹی کے اندر. مطلب پارٹی کے اندر جو لوگ جی. آپ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے نا وہ جی جی پوری اسٹیٹ کے ممبر آتے ہیں پورے اسٹیٹ کے. صحیح صحیح تو جی صحیح. اچھا جیسا کہ جرمن سیاست میں پاکستانی کچھ گنے چنے لوگ ہیں, جی مطلب آپ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں تسی انہاں نو انگلیاں تے گڑ سکنے ہو, تو وہ کیوں ہمارے لوگ جو ہے وہ سیاست کی طرف کیوں نہیں آ رہے, اور آپ کیا کہنا چاہیں گی اپنے اسپیشلی پاکستانیوں کو کہ وہ اس جرمن سیاست میں آئیں, نہ کہ پاکستانی پولیٹکس یہاں پہ کریں, حالانکہ ہمیں ووٹ کا بھی ہمیں حق نہیں ہے اوورسیز پاکستانیوں کو. اگر ووٹ کا حق ہو تب تو ہم فلاں پارٹی کو ہم یہاں پہ دھڑے بنے ہوئے ہیں, تو کیا کہیں گی انہیں؟ میں پہلے سمجھ سکتی ہوں کہ کیوں نہیں وہ انٹرسٹڈ یا کیوں نہیں ان کے پاس ٹائم, کیونکہ پولیٹیکل کچھ کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اور ہمارے لوگ اتنے بزی ہوتے ہیں, اتنی محنت اتنا کام کرتے ہیں. میں خود سمجھ سکتی ہوں, میرے بہت کرتے تھے بیک دین, جب تک میں خود نہیں آئی تب تک ان کے پاس اتنا ٹائم ہی تھا کہ جرمن پالیٹکس بھی دیکھے. پاکستانی تو دیکھ بھی رہے تھے, لیکن جب ایک بندہ صبح سے رات تک کام کر رہا ہو اور فیملی کو دیکھ رہا ہو تو اس کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے پالیٹکس میں جانے کے لیے. تو یہ حالات ہوتے ہیں, اور یہ یہاں پر ہو بھی بہت غیر ملکی ہیں, ترکش عربک ان کی بھی سب یہ حال ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ آگے جاتے ہیں, کیونکہ یہ اتنے سخت محنت کرتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں سوچنا. لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ سوچیں, آپ اتنی محنت کر رہے ہیں, کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں آپ, اور کیا مطلب آپ کو مسئلے آ رہے ہیں آپ کی کام کے اندر. آپ سوچیں کہ آپ اتنا ٹیکس کیوں پے کر رہے ہیں, آپ 30 سال سے کلیننگ لیڈی کیوں ہیں اور پھر بھی آپ کو یہاں پر نیشنلٹی کیوں نہیں مل رہی. تو یہ چیزیں سوچیں, تو پھر بندہ کہتا ہے ہاں شاید مجھے ابھی ووٹ کرنا چاہیے, شاید مجھے بھی پولیٹیکل انٹرسٹ ہونا چاہیے. تو ایک تو حالات ہوتے ہیں, ایک تو ریسورس چاہیے ہوتے ہیں, ٹائم, جس کے پاس پیسے ہیں, جس کے پاس ٹائم ہے, وہ افورڈ کر پاتے ہیں پالیٹکس میں جانے کے لیے. یہ مجھے خود بھی پتہ ہے, کیونکہ میں جب اسٹوڈنٹ تھی تو اسکالرشپ مجھے ملی تھی, اس لیے میرے پاس ٹائم تھا کہ میں یہاں پر کچھ کر سکوں, ورنہ میرے پاس اتنا ٹائم نہ ہوتا کہ میں پالیٹکس میں اتنی جلدی آگے جاؤں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرسٹ بھی نہیں ہے بہت لوگوں کا, انٹرسٹ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بس یہاں رہ رہے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, ہمیں شاید اتنی زبان اچھی نہیں آتی تو کیا فائدہ ہے, ہم بس کام کریں, ہم تو یہاں غیر ملکی ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ وہ یہاں پر جرمنی میں بس گیسٹ ہے, لیکن اگر آپ یہاں پر رہ رہے ہیں, آپ کے بچے یہاں پر پیدا ہوئے ہیں, آپ کام کر رہے ہیں, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جنریشن آپ یہاں ہیں, تو یہ بھی آپ کا ملک ہے, یہ بھی آپ کا حق ہے کہ آپ اس ملک کو بدلیں, اور یہ بھی آپ کا حق ہے کہ آپ اس ملک کو کہیں کہ آپ کو کیا حل چاہیے اپنے لیے. تو مجھے لگتا ہے تھوڑا یقین بھی کم ہے کہ ان کی زندگی کے اوپر ڈائریکٹ کچھ بدلے گا. لیکن جیسے کہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ڈبل نیشنلٹی بھی آئی ہے, 1990 سے لڑ رہے تھے غیر ملکی ڈبل نیشنلٹی کے لیے. ابھی پہلی بار جرمنی میں ڈبل نیشنلٹی کا لا نکلا ہے, پالیسی نکلی ہے, اور ہماری گرین پارٹی نے بھی ساتھ میں بدلی ہے. اچھا گرین پارٹی نے وہ بھی ہم دے رہے ہیں نا پچھلے 3 سال گورنمنٹ میں, تو ہم نے جتنی زیادہ بات بتاؤں گی اتنی زیادہ چیزیں ہم نے بدلی ہیں پارٹی میں اور بنڈسٹاگ میں. اس لیے یہ ہمارے غیر ملکی اوپر ڈائریکٹلی اثر پڑا ہے. اور پتہ کس نے بدلا ہے, جو غیر ملکی گئے نا پارلیمنٹ میں, انہوں نے کہا کہ یہ کرو. صحیح. نہ جرمن سے کبھی نہ کرتے, ان کو تو اس پہ ضرورت نہیں ہے. جی ظاہر سی بات ہے. اب جیسے آپ ذکر کر رہی ہیں کہ وہ ایک نیشنلٹی کے لیے اوورسیز جو مطلب غیر ملکی ہیں وہ پارلیمنٹ میں گئے تو تب جا کے یہ کام ہوا ہے. تو کوئی بھی کام ہے جب آپ کرانا چاہتے ہیں تو جب تک آپ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جیسا کہ سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن ہے, کم از کم چلو پہلے تو نہیں, پہلے جو آئے ہیں ان کو لینگویج کا ایشو ہے, یا پھر کام ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے صرف یہاں ایک فیملی کو پالنا نہیں ہوتا بلکہ پاکستان بھی ہم نے بھیجنے ہوتے ہیں پیسے. تو وہ بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کروں گا کہ وہ ہم لوگ اس وجہ سے بھی کافی پیچھے ہیں. لیکن کم از کم آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں اپنی آنے والی نسل کو کہ آپ اس میں جائیں. جیسے آپ نے آج کا جو ہمارا یہ بات چیت ہے, اس سے میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہماری سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن ہے وہ اس کو سنے گی اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے گی. اچھا میں چاہوں گا کہ آخر میں ایک کیا میسج کرنا چاہیں گی اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کو جو یہاں پہ موجود ہیں, الیکشن کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا یہ پیغام ہے کہ آپ پلیز ووٹ کرنے جائیں, بے شک جس پارٹی کو کریں تو پلیز ووٹ کریں, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں یہاں پر یورپ میں, حالی جرمنی میں نہیں بلکہ پورے یورپ میں جو رائٹ ایکسٹریمسٹ ہیں, مطلب جو پاپولسٹک پارٹیز ہیں, وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہیں. اور یہ ہمارے جو مائگریشن پالیسیز آ رہی ہیں, جو لوگ یہاں پہ بھی آتے ہیں اسٹڈیز کے لیے یا
وہاں سے یہاں پر آتے ہیں پاکستان سے جرمنی میں رہنے کے لیے، ان کے لیے زیادہ مشکلیں ہو رہی ہیں، اور یہ نہ ہو کہ یہاں پر بھی ہمیں ایک دن نکالا جائے جیسے بہت پہلے بھی ہوا تھا. تو جیسے کہ FD پارٹی ہے وہ بہت خطرناک ہے، وہ ناکس جیسے ہم کہتے ہیں، ایسے لوگ ان کی پارٹی کے اندر ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ گرین پارٹی کے بھی سب مطلب نہیں ہے اتنے بڑے فین، لیکن گرین پارٹی نے ایسے کافی پالیسیز نکالی ہیں جس کا آپ کو ڈائریکٹلی فائدہ اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے. جیسے کہ 49 یورو ٹکٹ ہے، 49 یورو ٹکٹ بھی ہماری پارٹی نے ساتھ میں ہینڈل کیا، اور اس لیے پر ٹکٹ آیا ہے. پہلے آپ خالی ایک شہر کے اندر 100-200 یورو دیتے تھے مہینے کے نا، ابھی پورے جرمنی میں آپ خالی 49 یورو ٹکٹس کے ساتھ گھوم سکتے ہیں، کام پہ جا سکتے ہیں. اور ڈبل نیشنلٹی کا میں کہہ چکی ہوں. اور ہم نے اور بھی مطلب کافی سی پالیسیز نکالی ہیں، جیسے کہ پہلے ہم جو گیس تھا لیتے تھے رشیا سے لیتے تھے، اب بھی لیکن جرمنی میں 60% سے زیادہ جو ہماری انرجی آتی ہے وہ رینیویبل انرجی سے آتی ہے. اور یہ بھی ہمارے ایک رزلٹ ہے جو ہم نے کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی آواز بن سکتی ہوں تو آپ مجھے ووٹ کریں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں ہمارے جو غیر ملکی کے انٹرسٹ ہے اسپیسیفکلی ان کی لڑوں گی، تاکہ آپ جو کام کرتے ہیں پہلے تو آپ کے ٹیکس کم ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور دوسری کہ آپ کو ڈسکریمنیٹ نہ ہو، اور بچوں کو پڑھائی کا موقع ایسا ملے کہ ان کو بائی طرف سے بھی مطلب نا گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ملے، فائنینشیل سپورٹ. اور فیملیز کو 400 اور 2400 کے درمیان ہم کہہ رہے ہیں کہ پیسے دیں گے ینگ فیملیز کو، تاکہ وہ مطلب اپنے بچوں کو آگے پڑھا سکے، آگے ایجوکیٹ کر سکے. تو یہ بھی میرے بھی کچھ پرسنل گولس ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے جو ادھر ہناؤ میں بیٹھے ہوئے ہم کہ نفرت کے خلاف پالیٹکس کرنی ہے میں نے، جو ریسزم ہے، جو اسلام فوبی ہے، اس کے خلاف بھی میں نے ایک آواز بننی ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، تاکہ ہم یہاں سیف رہ سکیں اور ہمارے بچے یہاں پر سیف رہ سکیں. تو اس لیے جی بس غیر ملکوں کی آواز بننا چاہتی ہوں میں اس بات. زبردست. جی ناظرین، آپ نے آج کا یہ پوڈ کاسٹ سنا. ہمارے ساتھ موجود تھی جرمنی کے آنے والے آمدہ الیکشن کی امیدوار ہیں، فیڈرل الیکشن کی مہوش افتخار. آپ نے ان کی خوبصورت باتیں سنی اور اسپیشلی الیکشن کے حوالے سے. تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ کے لیے. اپنے میزبان اظہر کیانی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.